السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے نئے مالی سال کا جو آغاز ہے اس کا پہلا دن ہے، اور آج ہم اپنی جون کے مہینے کے اوپر ریویو کو ڈسکس کریں گے، بلکہ پورے فائنینشیل ایئر کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور زیادہ بات ہم آگے کی بات کریں گے، اگلے کچھ مہینوں میں ہماری کیا آؤٹ لک ہے اباؤٹ ڈفرینٹ مارکیٹس۔ تو جیسا کہ آپ نے عید کی چھٹیوں میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان از الحمد للہ بیک ان دا آئی ایم ایف پروگرام، اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پاکستان نے سائن کیا ہے، اپروو کیا ایکچولی آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے ایس ایل اے سائن ہوا ہے $3 بلین کا، جس کی فائنل اپروول آئی ایم ایف کا بورڈ آف ڈائریکٹرز انشاءاللہ 12 جولائی کو اپنی میٹنگ میں کر دے گا۔ اور یہ 9 مہینے کا پروگرام ہے جس میں پاکستان کو تقریباً $3 بلین کیش فلو امپیکٹ آئے گا، جس کا پازیٹیو انیشیلی یہ $1 بلین ملے گا، اور اس کے بعد کوارٹرلی بیسس پہ فردر اس میں اماؤنٹ پاکستان کو ملے گا۔ تو یہ بہت عرصے سے، جیسے آپ کی نالج میں ہے کہ فیبرری میں آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئی تھی، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ارلی مارچ میں یہ جو ایگزسٹنگ پروگرام تھا اس میں کچھ پروگریس ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی اس میں کوئی پروگریس نہ ہو سکی۔ لیکن اب الحمدللہ ایک نیا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، جس میں 9 مہینے کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہوگی، اور اس عرصے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اپنی اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ٹرم جو ہے اگلے 2 مہینے میں کمپلیٹ کر لے گی، اور اس کے بعد 2 سے 3 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے، اور نئی گورنمنٹ جو ہے وہ فارم ہو جائے گی۔ تو یہ بریتھنگ اسپیس مل جائے گی 9 مہینے کی، جو بھی اسٹرکچرل ریفارمز ابھی کرنی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، وہ آئی ایم ایف کی سپورٹ کے ساتھ اور آئی ایم ایف کی کنسنٹ کے ساتھ وہ اسٹرکچرل ریفارمز کی جا سکیں گی۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس کا امپیکٹ آج ہم نے پہلا جو سال کا جو فائنینشیل ایئر کا پہلا دن ہے اسٹاک مارکیٹ کا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ مارکیٹ جو ہے تقریباً 5.6% KC 100 انڈیکس اپ ہے، یعنی تقریباً 5 سے 6% جو ہے کا ریٹرن ایک دن میں انویسٹر کو مل رہا ہے۔ تو یہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ ہماری جو مارکیٹ تھی وہ ڈیفینیٹلی کافی چیپ ویلیوشنز پہ ٹریڈ کر رہی تھی، اور تھوڑی سی پازیٹیو سینٹیمنٹ کی ضرورت تھی کہ جیسے ہی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اور سینٹیمنٹ ہوگی تو مارکیٹ میں ایک شارپ انکریز آئے گا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 12 جولائی کو انشاءاللہ آئی ایم ایف کا بورڈ اس پروگرام کو اپروو کر دے گا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو، اور پاکستان کو ڈسبرسمنٹ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو جو ڈفرینٹ ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے پیسے ملنے ہیں جن کی فنڈنگ رکی ہوئی تھی وہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی، اور فرینڈلی کنٹریز ہیں جس میں سعودی عربیہ اور یو اے ای ہے، انہوں نے بھی اپنی کمٹمنٹ دی ہوئی ہے $2 بلین اور $1 بلین کی، تو وہ بھی ایک آن ہولڈ تھا بیکاز آئی ایم ایف کے ساتھ ہم سائن اپ نہیں ہوا تھا ہمارا، تو وہ بھی انفلو آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے ہمارے ملک کے لیے کہ جو ایک انیویٹیبل سرکمسٹانسز نظر آ رہے تھے ڈیفالٹ کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ملک باہر نکل آیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے، یہ بیسیکلی ایک اس میں ابھی جو ہے تھوڑے پین آئیں گے اور اسٹرکچر ریفارم کرنے ہوں گے، اور اس کے بغیر ہمارا لانگ ٹرم میں سروائیول مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وی ہیو بین لیونگ بیانڈ اوور مینس آل فار سو مینی ایئرس، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے ریونیو بیس کو انکریز کرنا ہوگا، اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا، اپنی جو انیفیشنسیز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، جو سبسڈیز ہیں ان کو بھی کم کرنا ہوگا، اور اکانومی کو گرو کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ the current government, then the caretaker government and the new government will all of them will work in that direction، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ملک ہے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیسے آپ کی نالج میں ہے کہ انفلیشن، فار ایگزامپل انفلیشن کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ہم انفلیشن جو ہے وہ جون کے مہینے سے یا جولائی کے مہینے سے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آج انفلیشن کا بھی ڈیٹا آیا ہے، وہ بھی انفلیشن میں بھی سبسٹینشیل ڈکلائن آیا ہے جون کے مہینے میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انفلیشن کم ہوگا۔ یہ اگین ایک پازیٹیو سائن ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسٹ بیفور دی عید ہالیڈیز، وہ یہ ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ اس کو 1% سے فردر انکریز کیا ہے اسٹیٹ بینک نے،
اور فائنانس بل جو ہے جو 2023-24 کا ہے وہ بھی پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا تھا. اس میں کچھ ایڈیشنل ٹیکسز وغیرہ لگائے گئے ہیں. تو اس ایڈیشنل ٹیکسز کی وجہ سے اسپیشلی جو سپر ٹیکس ہے اور دوسرے ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں ان کے جو سیلری کلاس پہ کچھ ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کا انفلیشنری امپیکٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی ایک ارجنٹ یا پالیسی میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو 21% سے پالیسی ریٹ کو بڑھا کے 22% کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ صرف ایکوٹی مارکیٹ کے فنڈز کی اگر ہم بات کریں تو بیکاز آف دی پازیٹیو آؤٹ لک آن دا اکانومی equity market will perform well, but at the same time given the high interest rates آپ دیکھیں گے کہ منی مارکیٹ فنڈز اور انکم فنڈز ہیں وہاں بھی ریٹرنز جو ہے وہ ہائی لیول پہ انفلیٹڈ لیولز پہ رہیں گے. جہاں تک ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کو دیکھا جائے تو 3rd کنزیکٹیو منتھ ہے جس میں یہ سرپلس ہم نے ریکارڈ کیا. یہ بھی خوش آئند بات ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا. اور اس کو دیکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے انویسٹرز کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ری بیلنس کریں. جہاں جو ان کا پیسہ شارٹ ٹرم کے لیے ہے اور جو انفلیشن ہیجنگ ان کو چاہیے اس کے لیے منی مارکیٹ فنڈ میں پیسے رکھیں اپنے, لیکن ساتھ ساتھ جو پیسے ایسا ہے جو 2-3 سال کے لیے اس کو ریٹین کر سکتے ہیں with volatile returns, تو اس کے لیے ایکوٹی فنڈ جو ہے میزان اسلامک فنڈ, المیزان میوچل فنڈ اور KMI انڈیکس ٹریکر فنڈ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے ایٹ لیسٹ اگلے 6 مہینے پاکستان کی ایکوٹی مارکیٹ کے لحاظ سے اچھے ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹرز کو اس میں اچھا ریٹرن ملے گا. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لاسٹ فسکل ایئر کی, جو کہ کافی ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے فرام دا پرسپیکٹیو آف ایکوٹی انویسٹرز. اور جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انڈیکس ہیں وہ اگر آپ اس گراف کو بھی دیکھیں تو ہارڈلی کوئی ریٹرن دیا ہے انڈیکس نے. KMI انڈیکس جو ہے وہ مارجنلی اوپر رہا ہے اور KSE 100 انڈیکس انفیکٹ نیگیٹو رہا ہے. تو یہ پچھلا سال جو ہے ایکوٹی انویسٹرز کے لیے ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے, لیکن الحمدللہ جو منی مارکیٹ فنڈ میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی تو اس میں کافی حد تک لوگوں کو انفلیشن کا ہیج مل گیا ہے اور ان کی جو ویلیو آف منی اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کے ٹرسٹ کی وجہ سے الحمدللہ المیزان انویسٹمنٹس نے 2 مائل سٹون اچیو کیے ہیں 30 جون کی کلوزنگ پہ. سب سے پہلا مائل سٹون تو یہ ہے کہ اٹ از مینیجنگ ناؤ اوور 300 بلین روپیز ان ایسیٹس انڈر مینجمنٹ, اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کسی ایسیٹ مینجمنٹ کمپنی کے ایسیٹ انڈر مینجمنٹ 300 ارب روپے سے کراس کر گئے. اور جو دوسرا مائل سٹون اچیو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نمبر آف انویسٹرز ہیں میزان فنڈز کے دے ہیو کراس 200,000. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں الحمدللہ پہلی بار ہے المیزان کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ پہلی ایسیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جس کے نمبر آف انویسٹر 2 لاکھ کو کراس کر گئے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ٹرسٹ اور آپ کا کانفیڈنس ہمارے ساتھ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے ہمارے ساتھ رہے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل جل کے آپ کے جو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں اس کو اچھی طرح مینیج کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی اچھے ریٹرن دیتے رہیں گے. السلام علیکم. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.